دیکھنے والا ہر مسلمان اس کا یہ ایک عقیدہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انقلابی نبی تھے. آپ کے ذریعے سے انقلاب آیا دنیا میں. اور صرف میرے اور آپ کا عقیدہ نہیں ہے، دنیا میں بسنے والے ہزاروں کروڑوں غیر مسلمین کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، انہوں نے اس بات کو مانا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دنیا میں کرانتی اور انقلاب آیا. ابھی راجستھان کی سرزمین پر ایک شخص نے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سوانح لکھی، ہندی میں سوانح لکھی. اس سوانح کے پہلے ہی پیج میں اس نے جو مقدمہ لکھا ہے، اس مقدمے میں اس نے یہ جملے لکھے کہ میں نے اس لیے آپ کی سوانح لکھی کہ میرا یہ عقیدہ ہے، میری یہ مانیتا ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انقلابی نبی مانتا ہوں. تو مسلمان کا تو عقیدہ بطریق اولا ہوگا. اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے کیا انقلاب اس دنیا میں آیا، اس کی تفصیل لمبی ہے. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، وہ رہبری فرمائیں گے. اگر کوئی بہت زیادہ شوقین شخص ہے تو اس کو حوالہ دے دیتا ہوں مختصراً. اگر وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے آقا کے ذریعے سے اس دنیا میں کیا کیا انقلابات آئے تو سیرت کی مختصر سی کتاب، چھوٹی سی کتاب خطبات مدراس، اس کو پڑھے، پھر اس کے اندر سے وہ نتیجہ نکالے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیا انقلاب آیا. سب سے بڑا انقلاب یہ آیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ میرے آقا نے صحابہ کرام کو اسلام کی دولت عطا فرمائی. اور اسلام کی دولت ہی نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک ایک طریقہ، اور ہر موڑ پر انسانیت کو کس چیز کی ضرورت ہوگی ان تمام ضرورتوں کو سامنے رکھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. صحابہ کرام کو اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور گویا زبان حال سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ کہا تھا کہ اے میرے صحابہ، یہ اسلام کی دولت تمہیں دے کر جا رہا ہو، جاؤ تم ایک چوراہے پر کھڑے رہنا، اور اس چوراہے پر جو بھی انسان گزرے، وہاں سے جو بھی انسان گزرے، اس کو یہ اسلام کی دولت تقسیم کرنا. میں اور آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ صحابہ کرام نے آپ کی اس امانت کو دوسروں تک پہنچایا، اور دنیا کے جس خطے میں گئے اسلام کی دولت کو تقسیم کیا. رومن امپائر میں گئے، اسلام کی دولت کو تقسیم کیا. پرشین امپائر میں گئے، اسلام کی اس دولت کو تقسیم کیا. وہ روم کے سپر پاور طاقت کے چیف آف آرمی کے سامنے گئے تو انہوں نے اس دولت کو تقسیم کیا. وہ مرعوب نہیں ہوئے، انہوں نے اسلام کی اس دولت کو تقسیم کیا. جب انہوں نے اللہ کے رسول کی اس امانت کو دوسروں تک پہنچایا تو اللہ نے انہیں دنیا میں کامیاب فرمایا اور دنیا میں انقلاب آیا. لیکن میرے بھائیوں، ہم زبان سے تو کہتے ہیں میرے آقا انقلابی نبی ہے، لیکن ہم حال سے یہ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انقلابی نبی نہیں ہے. کیسے؟ کہ میرے آقا نے اسلام کی دولت دی تھی اور کہا تھا کہ جاؤ چوراہے پر کھڑے رہ کر اسلام کو تقسیم کرنا. اگر یہودی گزر رہا ہے اس سے کہنا یہ اسلام ہے، کوئی عیسائی گزر رہا ہے اس سے بتانا یہ اسلام ہے، کوئی ہندو گزر رہا ہے اس سے بتانا یہ اسلام ہے. یہ قانون ہے خدا کا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ آج ہم صحابہ کرام کی طرح اس چوراہے پر کھڑے ہیں، لیکن کل صحابہ کرام کے ہاتھوں میں اسلام کی دولت تھی، آج ہمارے ہاتھوں میں بھیک کا کٹورا ہے. اور ہم اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں اے یہودیو، اے یہاں سے گزرنے والو، نعوذ باللہ میرے آقا نے نکاح کا کوئی طریقہ ہم کو نہیں بتایا، اس لیے اے یہودیو نکاح کا طریقہ دے دو، اس میں نکاح کی بھیک ڈال دو. اے عیسائیو میرے آقا نے کپڑا نہیں دیا، اس لیے تم ہمیں کپڑے کی بھیک دے دو. اے عیسائیو ہمیں کاروبار کا طریقہ میرے آقا نے نہیں بتلایا، پیشاب کا طریقہ ہمیں نہیں بتلایا، اس لیے اے عیسائیوں بھیک دے کر جاؤ. ہمیں کیا جواب دیں گے ہل کل میدان محشر میں؟ اگر میرے آقا نے پوچھ لیا
کہ میں ایک انقلابی نبی تھا، اور سب سے بڑا انقلاب یہ تھا کہ میں اس دولت کو دے کر تمہیں گیا تھا کہ اس دولت کو تقسیم کرنا، تم نے اس دولت کو تو لینے کے بجائے اور اس کو تقسیم کرنے کے بجائے اپنے ہاتھوں میں بھیک کے کٹورے رکھے، اور مجھ پر یہ الزام ڈالا کہ میرے آقا ہمیں لباس دے کر نہیں گئے، میرے آقا ہمیں کوئی طریقہ دے کر نہیں گئے۔ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ شادی بیاہ میں ہم خرافات کرتے ہیں، سنت کے خلاف کام کرتے ہیں، کبھی ہم نہیں سوچتے کہ یہ جو کام ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہیں یہ بھیک لیا ہوا کام تو نہیں ہے، کئی الزام تو نہیں ڈال رہا ہوں میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ کتنا گھناؤنا کام ہے، کتنا گھناؤنا کام ہے۔ اس کام کے انجام کو ہم سوچے کہ میں کتنا گھناؤنا کام کر رہا ہوں۔ جب کوئی انک میں اور پینٹ شرٹ پہن کر جب نکلتا ہے اور اپنے تئیں یہ سوچ رہا ہوتا ہے میں کتنا ہینڈسم دکھ رہا ہوں، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے مجھ سے بڑا کوئی نہیں، تو میں اپنے دل میں کہتا ہوں اس سے بڑا فقیر بھی کوئی نہیں، کیونکہ یہ تو بھیکاری ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس لباس نہیں تھا، میں بھیک مانگ کر لے آیا۔ جب شادیوں میں بہت زیادہ خرافات ہوتی ہے اور وہ مالدار بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں اس سے بڑا بھیکاری معاشرے نے اور سوسائٹی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم جس طرح اپنی زبانوں سے انقلابی نبی مانتے تھے، آج ہم اپنے اعمال سے میرے آقا کو انقلابی نبی مانیں گے۔ اور سنت کے خلاف کیا کام ہو رہے ہیں، اس میں کچھ کام ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں، اس کی طرف میں نشاندہی کروں گا۔ ایک کام یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں دیکھیے لڑکی والوں کی طرف سے کھانا کھلانا یہ نہ کوئی سنت ہے، اس کی مشروعیت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر لڑکی والے اپنی لڑکی کا نکاح کر رہے ہیں تو گھروں میں بہنیں ہوتی ہے، گھروں میں ماں ہوتی ہے، اور گھر میں قریب کے کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں جو گھر کے فرد ہی سمجھے جاتے ہیں، اگر وہ آ گئے ہیں تو ان کو کھلا دو۔ لیکن باقاعدہ لڑکی والے دعوت چلائے اور باقاعدہ اس کے لیے اہتمام کرے اور دوسروں کو دعوت دے اپنے یہاں کھانا کھلانے کی، تو ظاہر بات ہے شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف عمل ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام سمپل مذہب ہے، بہت آسان مذہب ہے۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کھانا تو خوشی کے وقت کھلایا جاتا ہے، یہ کون سی خوشی ہے؟ یہ تو اپنا لخت جگر دوسروں کے حوالے کر رہی ہے، یہ تو اپنی بیٹی دوسروں کے حوالے کر رہی ہے۔ ماں کون سی خوش ہے، باپ کون سا خوش ہے کہ تم ان سے پارٹیاں مانگتے ہو، تم ان سے دعوتیں مانگتے ہو؟ بے غیرت ہے وہ نوجوان کہ جو یہاں سے بارات لے کر لڑکی والوں کی یہاں جاتے ہیں اور پھر بارات کا بوجھ لڑکی والے اٹھاتے ہیں، ان کو کھلانا پڑتا ہے۔ کیا اسلام کی شکل کو ہم نہیں بگاڑ رہے؟ کیا اسلام کو مشکل ترین مذہب ہم نہیں بنا رہے؟ اسلام کو مشکل ترین مذہب ہم بنا رہے ہیں۔ اسلام نے آسان مذہب ہمیں پیش کیا تھا کہ بہت سمپل اور آسان مذہب ہے کہ لڑکی والے پر کوئی بوجھ نہیں، کوئی بوجھ نہیں، وہ اپنی بیٹی حوالے کر رہا ہے اور تم پارٹیاں مانگ رہے ہو، تم دعوتیں مانگ رہے ہو۔ یہ کتنا مشکل ترین مذہب ہوتا جا رہا ہے، اس کا چہرہ بگڑتا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے اس پر بریک نہ لگائی تو خطرہ ہے آنے والی نسلیں اسلام کو بھول جائے گی اور اس بگڑے ہوئے اس چہرے کو اور اس شبیہ کو اسلام سمجھ بیٹھے گی۔ اس لیے سمجھانا ضروری ہے، بارات کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ یا تو لڑکی والے خود اپنی لڑکی کو چھوڑ کر چلے جائے، اور بہت زیادہ اگر اصرار ہے لڑکے والوں کی طرف سے تو پھر 2 3 4 5 افراد جائے، کوئی کھانا نہیں، ہاں ان کے گھر پہنچے، انہوں نے مہمانی کے طور پر شربت پیش کر دیا، کوئی میٹھی چیز پیش کر دی، ٹھیک ہے نوش فرما لی، کھا لی، کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی مستقل کھانے کے لیے ان کے لیے بوجھ بننا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ علماء شرکت نہ کرے اس طرح کی شادیوں میں، اس طرح کی دعوت میں۔
کہ یہ اسلام کو مشکل بنایا جا رہا ہے، اسلام کا چہرہ بگاڑا جا رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے بھائیوں، ہم انقلابی نبی مانتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر اس طرح کی برائیاں ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے تو ہم ان تمام برائیوں کو دھیرے دھیرے حکمت کے ساتھ نکالیں گے.